السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ صدر جلسہ، علماء کرام، خواتین و حضرات، ابھی آپ موضوع بھی سنیں اور ذرا اب تک شیخ عبد الواحد صاحب عمری مدنی حافظہ اللہ جو بھی کہہ رہے تھے سب صحیح تھا، صرف وہی غلط تھا جو میرے بارے میں انہوں نے کہا۔ میں موضوع کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس موضوع کا جو ذمہ دار حضرات ہیں اس سے کیا مطلب لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم موضوع تیار کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور اگر کوئی موضوع دیتا ہے تو اس کا پہلو جو ہے ان کو زیادہ واضح ہوتا ہے ان کے سامنے۔ الحمدللہ۔ لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا کہ مغرب سے پہلے ہم ایک دوسرے پروگرام میں تھے، یہاں اور ایک 100 سالہ پروگرام چل رہا ہے کہ اسکول کا، وہاں سے نکلنے کے بعد ہم جو ہی آن کیے، جو صاحب مجھے لا رہے تھے، تو امیر محترم کی تقریر میں سنا آپ کا آخری جملہ ملا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو مسائل کے حد تک رہنے دیں، اسی میں ہماری بھلائی اور کامیابی ہے۔ کیونکہ شیخ کا موضوع جو ہے علمی مسائل اور ہمارا عالمی مسائل، حقیقت تو ان کو دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ جتنے بیٹھے ہیں سب عمری مدنی ہے، میں صرف عمری ہوں، اس میں عمر آباد کا بھی دخل، میرے عمر کا بھی دخل ہے۔ جہاں تک مسائل ہیں، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، مسائل رہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس کا دوسرا لفظ بن جائے تب پریشانی شروع ہوتی ہے۔ جیسے ایک واقعہ اسی ملک میں ہوا، لکھنؤ ایئرپورٹ پہ کچھ طلبہ گئے تھے ایک استاد کو لانے کے لیے، اتفاق سے فلائٹ لیٹ ہو گئی۔ فلائٹ جب لیٹ ہو گئی، استاد کے آنے میں وقت لگا، تو بچے ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے، دو ساتھی تھے۔ بات چیت میں انہوں نے بار بار یہ لفظ بتایا کہ کیا وجہ ہے فلائٹ لیٹ ہو گئی۔ تو ایک نے کہا کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، بہت سے مسائل دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ایسی گفتگو دونوں بچے کر رہے تھے۔ کسی کے کان میں کچھ اور سنائی دیا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ محکمے کے لوگ آئے، دونوں کو لے کے گئے، اندر بند کر دیا۔ حضرت آئے بھی، انہوں نے تلاش کیا، کوئی نہیں ملا، گھر چلے گئے، وہ سمجھے کہ شاید کوئی لینے کے لیے نہیں آیا ہوگا۔ آخر پتہ چلا کہ نہیں، بچے آئے تھے، ایئرپورٹ گئے ہیں لینے کے لیے، کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ بعد میں پھر پتہ لگایا گیا تو وہ لوگ مسائل کی وجہ سے نہیں، میزائل کی وجہ سے اندر چلے گئے، اس لیے کہ مسائل کو لوگوں نے میزائل سمجھ لی۔ تو خواہ وہ دینی مسائل ہوں یا دنیاوی مسائل ہو، آج پوری دنیا میں اگر وہ مسائل کے حد تک ہیں تو حل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں مسائل آج سے نہیں ہیں، جب سے انسان ہے تب سے ہیں۔ دنیاوی مسائل ہو یا اختلافی مسائل ہوں، انسان خود مختلف طبع پیدا ہوا ہے، تو دونوں مسائل کا حل دنیا میں ممکن ہے۔ اب اس میں مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے شروع میں آیت تلاوت نہیں کی، اس لیے کہ یہ جو مجلس ہے ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، آیت پڑھتے ہی لوگ سمجھ لیتے ہیں حضرت یہ بولیں گے، ہے نا شیخ؟ تو ان سارے مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے، وہ ہے سورہ روم کی آیت، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اس وقت سب جگہ فساد ہی فساد ہے، خواہ وہ دین کے نام پر ہو، مذہب کے نام پر ہو، ملک کے نام پر ہو، مفاد پرستی کے نام پر ہو، جس کے نام پر ہو، یہ سب پیدا ہوتے ہیں دل میں۔ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم اور آپ، اور خاص کر میں یہ بھی کہہ دوں کہ بار بار شیخ بھی دعوت دیتے ہیں اور ان کے استاد شاگرد لوگ بھی، اب میں کہاں ٹی نگر اور کہاں داشا مکان، کافی دور پڑتا ہے، اس لیے بار بار انکار کر دیتا۔ اب جب رائے پیٹا آ گئے ہیں تو انکار کرنا مناسب نہیں معلوم ہوا، ورنہ حقیقت میں آپ جتنے حضرات جو کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی کہا نا کہ ایک پروگرام میں تھا تو ان کو کسی نے اشتہار دیکھ لیا
تو کہا اچھا آپ HWGC بھی جا رہے ہیں کیا، مجھے پوچھا انہوں نے. تو میں کہا کہ دیکھو بھائی، جہاں بھی اچھا کام ہوتا ہے میرے طرف سے جو ایفرٹ ڈالنا ہے میں ڈال دیتا ہوں، بس باقی میرے اوپر کوئی لیبل مت لگاؤ. ورنہ یہ بھی ایک مسائل ہے، پہلے جیسے لوگ فیملی ڈاکٹر رکھتے تھے ویسے آج کل حضرتوں کے بھی نام لگ گئے ہیں کہ یہ فلاں ہوں گے. اب آپ کتنا ہوں اچھی بات کہیں گے تو وہ پہلے ہی سے ذہن بنا کے آیا رہتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بھی میزائل بنتا جا رہا ہے. حقیقت تو یہ تھا کہ ہم اور آپ سچے دل سے، کیونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے لایا تھا دو بڑی امتوں کو ہٹا کر، دو، اور یہ امت کوئی معمولی امت نہیں تھی جن کو ہٹایا گیا، جن کا مقام اور مرتبہ ہمیں اور آپ کو دیا گیا. یہود و نصارہ، آخر ان کی کیا خرابی تھی؟ کیا ان میں اچھے لوگ نہیں تھے؟ قرآن کریم میں جو 25 نبیوں کا ذکر، اس میں سے 13 تو انہی کے خاندان میں آئے، اس کے علاوہ کتنے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جن کا نام ذکر ان میں سے اکثر بنی اسرائیل میں 13. تو یہ امت، ایسی امت کو ہٹا کر ہمیں اور آپ کو، اور اس میں بھی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی جتنی جماعتیں ہیں یا تحریکیں ہیں یا جو بھی ہیں، ان میں سب سے بہتر تحریک یہ تھی جو قرآن اور سنت پر سارے مسلمانوں کو جمع کرنا چاہتی تھی. لا الہ الا اللہ پہ سارے انسانوں کو، محمد رسول اللہ پہ سارے مسلمانوں کو، کیونکہ ہمارا یہی کلمے کی بنیاد ہے اور یہی سب کچھ دین ہے. تو ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اور آپ بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بعض مسائل کی وجہ سے ہم اور آپ بھی کہیں اس راستے پہ تو نہیں چلے گئے جنہوں نے مسائل پیدا کیے. لہذا بہرکیف مختلف خیال چھوڑ کر سب سے بڑا فساد، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ سب سے بڑا فساد ہے. اور یہ فساد کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دلوں میں سب سے پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس کی اصلاح ضروری ہے. شیخ نے ہم کو یہ بھی بتلایا کہ اس سے مراد ان کا یہ ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آج دین کے نام پر پوری دنیا میں اتنی تنظیمیں یا اتنی جماعتیں یا اتنے جو ہے آرگنائزیشن یا دوسری اور چیزوں پہ، بہرکیف ہم اس سے نہیں کہتے. ہمارا بیس کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، کیونکہ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہ اچھا ہے یا غلط، اس کا ٹچ ٹول انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں جو اس کو بہترین لفظ ہے، بڑا فصیح لفظ، جو سونار رکھتا ہے، وہ سونا کو چیک کرنے کے لیے، سونا کو چیک کرنے کے لیے کہ کتنے کیرٹ کا ہے، اس کو جو ہے سب سے بڑی چیز ہمارا یہی تھا، قرآن اور حدیث. اس کے اوپر ساری چیزوں کو پرکھی جائیں. کیوں کہ بہت سے لوگ اسلام کا نام لے کر ایسی تحریکیں پیدا ہوئی جو پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا، اور وہ کسی اور نام پر نہیں، اسلام کے نام پر، تحریک کے نام پر، مسلمانوں کی ہمدردی کے نام پر، دین کو غالب کرنے کے نام پر. آج بہت سے لوگ ہیں جو دین کو یا تو زمین کے اندر کے لیے یا آسمان کے اوپر کے لیے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زمین کے اوپر آسمان کے نیچے بس. حالانکہ ہمارا دین زمین کے اندر کے مسائل، زمین کے اوپر کے مسائل، آسمان کے اوپر کے مسائل، سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے. بلکہ آج پوری دنیا میں اس وقت ایک نیا یہ چلا ہے نا، جس کو میں نے اپنے خطبے میں بھی کہا تھا شیخ، جیو پالیٹکس ہے نا. پوری دنیا اس وقت جیو پالیٹکس میں جا رہی ہے. تو ایک تو اس کا مطلب ہے جو دنیا نے اس کو رکھا ہے، میں اس کا مطلب سمجھتا ہوں، جیو کا مطلب میں جیوں گا، جو میرا ساتھ دے گا وہ جیے گا، باقی نہیں جیے گا. یہی ہو رہا ہے. تو جو عالمی مسائل ہو دنیاوی کے اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، اگر ہماری جماعت میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرے کی بات ہم نہیں سنیں گے. ہمارے پلیٹ فارم پر ہے تو صحیح ہے، دوسرے کے پلیٹ فارم پر ہے تو غلط ہے. یہ بھی سب مسائل ہیں. جبکہ دیکھیے اسی ملک کی مثالیں دیتا ہوں میں، 2 یا 3 مثال، اور اس کے بعد ختم کروں گا، اس لیے کہ میرا وقت 20 منٹ کا تھا. 2 بڑی شخصیتیں، دونوں کے خیالات الگ الگ، لیکن وقت کی ضرورت تھی تو دونوں ایک ساتھ قدم سے قدم ملا کر. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ
سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. دونوں کا طریقہ الگ ہے, دونوں کے خیالات الگ ہیں, لیکن اس وقت آزادی کی ضرورت تھی انگریزوں کے خلاف, دونوں ایک. آخر اس کے بعد انگریز آئے ہیں. اب انگریزوں کے خلاف پھر ایک دوسری تحریک شروع ہوئی, شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, دونوں الگ الگ خیال کے, لیکن مسلمان کے مسائل تھے تو دونوں ایک ساتھ, دونوں ایک ساتھ مل کر. تو گویا کہ خیالات الگ الگ ہو سکتے ہیں, اور ہم ان سب چیزوں کو بیس بنا لیتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کی. ابھی آپ نے ابو عمر پرویز نقوی صاحب سے آپ نے صحابہ کرام کی پوری فضیلتیں سنی, اور ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں. صحابہ کرام کا اختلاف حقیقت دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں تھا, صرف اگر تھی تو ان کی رائے کا اختلاف تھا, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی بات بھی ہوتی تھی تو دونوں ایک دوسرے سے ڈر جاتے تھے, ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے تھے. لیکن آج تاریخ میں, کتابوں میں, بیانوں میں, تقریروں میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ یا کتابیں لکھ کر, حالانکہ کوئی اختلاف نہیں تھا, صرف رائے کا اور وقتی اختلاف تھا. اور یہ رائے کا اختلاف تو سب کے پاس جائز ہے, مخالفت غلط ہے. اسی طرح اگر اس کے بعد جاتے ہیں تو لوگ ائمہ, فقہا, محدثین, ان سبوں نے ایک دوسرے کا بھی بہت احترام کیا ہے. ان کی رائے رہتی تھی, لیکن اس رائے کے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. کبھی ایک دوسرے کی شکایت یا ایک دوسرے کے بارے میں کبھی کوئی چیز آپ کو حقیقی نہیں ملے گا. جو کچھ ملے گا ان کے نام پہ جو دکان سجائے بیٹھے ہیں ان کے ہاں ملے گا, لیکن ان فقہاء کرام یا محدثین یا صلحاء یا جنہوں نے دین کا کام کیا ہے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو گویا ہم اور آپ کو یہ جو اختلافات ہیں یا جو غلط تحریکیں وہ تو سب کوئی جانتے ہیں. جیسے کہ اب اتنا پہلے ہی سے تھے ہندوستان میں, خود سب سے پہلے قادیانیوں کا تھا, پھر اور بھی مرزائی قادیانی دونوں تھے کہ پھر اس میں اب کتنے گروپ ہو گئے ہیں. ہمارے مدراس میں ایک نیا طریقہ شروع ہوا ہے, ماڈریٹ تھاٹ ان اسلام. ماڈریٹ تھاٹ ان اسلام ابھی نیا تو نہیں ہے, کئی سالوں سے چل رہا ہے, لیکن وہ لوگ, ان کی بھی ایک تنظیم ہے اور بڑے بڑے لوگ ہیں, جج ہیں, پولیٹیشین ہیں, اور سب ایسے ہی ڈاکٹر, انجینئر, ایسے لوگ ہیں, یعنی ماڈریٹ تھاٹ. تو یہ سب ہیں اور ماشاءاللہ سب کہتے ہیں کہ ہم دین کے نام پہ کریں. خصوصاً آپ حضرات نوجوان ہیں, یاد رکھیے سب سے پہلے صحیح تعلیم حاصل کیجیے. ہم خرابیاں بولتے بولتے تھک جائیں گے, خرابیاں دور نہیں ہوگی. صحیح تعلیم پہنچائیں گے اخلاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ. اب وہ زمانہ چلا گیا, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ لوگ ذہن بنا لیے ہیں, تھوڑا بہت ہے لیکن نئی نسل میں نہیں ہے. حتیٰ کہ جو دوسری قوم کے لوگ ہیں نئی نسل کے, وہ بھی دلیل کے ساتھ, پروف کے ساتھ, اور اگر اس کو اخلاق کے ساتھ پیش کیا جائے تو اور بھی بہتر ہے. میں کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن ذہن میں بات آ گئی. میں ان کو دیکھا نہیں لیکن ان کی تقریریں سنا, ہو سکتا ہے شیخ سنے ہوں گے. مولانا عبدالعزیز جامی صاحب مرحوم کے رشتہ دار تھے, ایک مولانا نعمت اللہ صاحب تھا, غالباً نعمت اللہ ہی نام تھا, عنایت اللہ صاحب, ہاں ان کے شاید لڑکے کا نام نعمت اللہ ہے. ہاں مولانا عنایت اللہ صاحب شولے میں, ان سب جگہوں میں بہت خدمت کیے ہیں اور بڑی اچھی تقریر کرتے تھے, ہنساتے بھی تھے, رلاتے بھی تھے, ساری چیزیں تھیں. انہوں نے ایک بار واقعہ لکھا ہے کہ لوگوں حق بولو, لیکن حق بولنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اب شولے میں کیسی مثال دیتے, میں بھی جب تھا تو ویسے ہی مثال دیتا تھا. بہت سے لوگ شولے کا اب پوچھتے ہیں کہ کیا آپ پرانی تقریر بھول گئے تھے. بھائی پڑھے لکھے لوگ ہوں تو اس کے لائق کی تو تقریر ہونی چاہیے, اور پڑھے لکھے نہ ہو تو اس کے لائق کی تقریر ہونا چاہیے. یہ بھی تو ہے نا, کلم الناس علی قدر وقولہم, ہے نا شیخ, ایسا ہی کچھ, تو وہ بھی ضروری ہے. تو وہ جو مولانا عنایت اللہ صاحب مثال دیتے تھے کہ حق ضرور بولو لیکن پیار اور محبت سے بولو. مثال دیتے تھے کہ اگر ایک بچہ ماں کو جا کے کہے ابا کی جو روح, تو ماں کیا کرے گی؟ بات تو صحیح ہے نا, حق ہے نا, غلط تو نہیں ہے. لیکن اگر وہی بچہ ماں کو امی جان پیار سے محبت سے بولا تو بچے کو گلے لگائے گی.
اور اگر پہلا جملہ استعمال کرے تو جھاڑو کے کٹے مارے گی۔ تو آج بھی دور ہے کہ لوگ حق سننا چاہتے ہیں، حق جاننا چاہتے ہیں، حق معلوم کرنا چاہتے ہیں، بس ہم کہنے والے اس کو اچھی طریقے سے پیش کریں۔ مجھے ایک بار سیلم جانے کا موقع ہوا تو وہاں بچوں کے ایک ڈاکٹر تھے، بچوں کا ڈاکٹر ہے، لیکن ان کے ریسیپشن کی جگہ پہ مچھلیوں کا ٹینک، فش ٹینک آتا ہے نا، وہ پرندوں کا، یہ سب رکھے۔ میں بولا بھائی یہ بچوں کے ڈاکٹر ہیں یا مچھلیوں کے ڈاکٹر اور پرندوں کے ڈاکٹر ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، بچے ڈرتے ہیں، لیکن جب یہ ماحول دیکھتے ہیں تو رونا بھول جاتے ہیں، اس کے بعد میں ان کو آسانی سے علاج کرتا ہوں، انجیکشن دیتا ہوں، خوشی سے چلے جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، جب دنیا اپنا کام محبت سے، اخلاق سے کر رہی ہے تو ہم اور آپ تو آئے ہی اسی لیے، ہم کو تیاری کیا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ تو بہرکیف وقت ہو رہا ہے، میں ان 2 آیتوں کا ترجمہ کر دوں، ان سارا مسائل ہوگا۔ سب سے پہلے تو وہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہم انسانوں کی طرف سے ہے۔ تو انسانوں کو پہلے انسانیت کا سبق محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ حل کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری سورہ میں کہا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر ہم ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کریں، ایمان کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، تقوی بھی کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ چہرے مہرے لباس کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل اور حق اور باطل سے بچنے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، فرائض واجبات، حرام سے بچنے، حلال کا اختیار کرنے، یہ سب اصل تقوی کہا گیا ہے۔ تو اللہ ہم سے کتنا بہترین وعدہ کر رہے ہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو آج پوری دنیا کو جو مسئلہ ہے وہ روزی کا مسئلہ ہے، اور اس کو بہانے بنا کر دوسرے مسائل کو لا کر اس کے ذریعے سے دنیا اس کو حل کرنا چاہ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برکات من السماء والارض، زمین و آسمان سے برکتیں ہم نازل کر دیں گے۔ گویا توحید جہاں ہوگی، توحید اصل چیز ہے۔ اگر اسلام سے توحید کو نکال دیا جائے تو پھر دوسرے مذہب اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ کیا یہود و نصارہ میں اچھے لوگ نہیں تھے؟ کیا وہ عبادت نہیں کرتے تھے، چیریٹی کے کام نہیں کرتے؟ یا آج جو زمین پر لوگ ہیں کیا وہ لوگ اچھے کام نہیں کر رہے ہیں؟ سب کر رہے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے توحید، توحید اگر ہو تو سب بڑے سے بڑی چیز ہے۔ دنیا میں بھی ایوارڈ ہے، آخرت میں بھی ایوارڈ ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو صرف دنیا کے ایوارڈ ملیں گے، آخرت کا ریوارڈ نہیں مل سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے توحید، اور اس توحید کو بھی توحید کی شکل میں پیش کیا جائے، یہی سب سے بیسک چیز ہے، بہتر چیز ہے۔ یہ اگر ہے تو ایمان بھی ہے، کامیابی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو پھر اسلام کا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرکیف یہ مختلف باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آخر میں ہم وہی دعا کریں گے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ ہمیں صرف حق جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس حق پر عمل بھی کرنا، اور صرف حق جان لیے عمل کر لیے کافی نہیں ہے، باطل کو بھی جاننا ہے، اور باطل جاننا کافی نہیں ہے، اس سے بچنا بھی کافی ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، لیکن بچنا ان کے لیے مشکل ہے۔ وہ جان گئے ہیں کہ یہ باطل ہے لیکن بچنا مشکل ہے، جان گئے ہیں کہ یہ تحریک غلط ہے لیکن اس میں سے باہر آنا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو پھر جاننا کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں اس سے بچنا پڑے گا۔ اور خاص کر آپ لوگ ماشاءاللہ فیلڈ ورک کرتے ہیں، جتنے بھی یہ تنظیمیں ہیں، سب سے میں کہوں گا کہ آج دنیا سننے کے لیے تیار ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اس لیے کہ بیمار جو ہے نا ڈاکٹر کو دیکھ کے پہلے گھبراتا ہے، لیکن ڈاکٹر جب اسے پہلا کر پھسلا کر انجیکشن لگا دیتا ہے تو بعد میں وہی اس کو سلام کرتا ہے۔ تو آج دنیا کی اکثریت توحید سے دور ہے، شرک و بدعت اور اختلافات میں بیمار ہے، لیکن ان کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو اللہ نے وہ احساس دے دیا ہے، تو اب ہم اسی طرح اخلاق اور محبت کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح تعلیم، اور جب بھی ہم کسی کو پیش کریں تو ہم کسی کو حقیر سمجھ کے نہیں، نفرت سے نہیں،
آپ شرک سے نفرت کریں، مشرک سے نفرت نہ کریں، کفر سے نفرت کریں، کافر سے نفرت نہ کریں، بدعت سے نفرت کریں، بدعتی سے نہ کریں۔ اگر ہم کریں گے تو کیسے ان کو دعوت دیں گے؟ ہم ان سے قریب ہونا ہے، ان سے ملنا ہے، ان سے قریب ہو کر ان کو سمجھانا ہے، تبھی ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اور ان باطل تحریکوں سے ہم ان کو بھی دور کر سکتے ہیں، اور ہم بھی ان کے باطل چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ آپ نے دعوت دی تو الحمدللہ آپ کے میں اپنا وقت زیادہ نہیں لے رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد جو شخصیت ہے وہ عالمی شخصیت ہیں، بہتر تو ہوتا ہے کہ عالمی مسائل ان کو دیا جاتا، اور جو حضور کی خصوصیت ہے شاید اس کے اوپر میں آسانی سے بول سکتا تھا، کیونکہ میں مدراس چھوڑ کے کہیں گیا نہیں، تو سارے عالمی مسائل تو میں جان نہیں سکتا۔ جو مسائل ہیں میرے ذہن میں آئے میں آپ کے سامنے بول دیا۔ ہمارے درمیان جو مسائل ہیں پہلے اس کو حل کر لیں، اور ان ساری چیزوں کو کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کوشش کو ناکام نہیں کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ لَسَوْفَ يُرَىٰ، اور جو ہے وہ بھی کہا إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، ہر کوششیں الگ الگ ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کیجئے، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ دعوت کا کام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کو کامیاب کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وصلی اللہ علی نبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔